جی جی، آئیے ہم آج کے کلام کو شروع کرتے ہیں، اور آج کے کلام کے لیے ہم جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ آج کل جو ہے ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ خیموں کی عید منائی گئی ہے، جو کہ 7 دن کی عید ہوتی ہے، اور کل 6 تاریخ جو تھی وہ اس کا لاسٹ ڈے تھا۔ اور میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، تو اس ویڈیو میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے جھونپڑیاں بنائی ہوئی ہیں، کسی نے چھت پہ، کسی نے نیچے، یعنی جس کو جہاں جہاں جگہ ملی ہے، جیسے بھی وہ ارینج کر سکے، انہوں نے جھونپڑیاں بنائی ہوئی تھیں کھجوروں کے ٹہنیوں سے، یا مطلب ویسے جو ہے درختوں کی ان سے لے کے، اور وہ ان میں رہتے ہیں، اور 7 دن تک جو ہے وہ خداوند کی جو ہے وہ عید کو مناتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کے بارے میں آج دیکھیں گے کہ عید خیام کیا ہے۔ اس کو میں نے 2 حصوں میں کیا ہے، آج ہم کچھ اس پہ بات کریں گے، اور کچھ ہم کل بات کریں گے کہ خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ عید خیام کو منایا جب وہ زمین پر تھے، اور جو ہمارے لیے یا کرسچینٹی کے لیے جو ہے وہ عید خیام کا کیا مطلب ہے۔ تو آج ہم ذرا اس پہ بات کریں گے کہ عید خیام کیا ہے، اور یہ کیوں منائی جاتی ہے، اور خدا نے کیوں ان کو، بنی اسرائیل کو، یہ عید منانے کو دی۔ تو آئیے ہم اس کو احبار کی کتاب میں پڑھیں گے، اس کے 23 باب میں ہم سب جانتے ہیں کہ تمام عیدوں کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے، لیکن ہم عید خیام کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ اس کی جو ہے 33 اور 34 سے لے کر ہم 36 آیات مقدسہ تک پڑھیں گے۔ اس میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید خیام ہوگی۔ پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، تم 7 دن برابر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اور پھر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا، وہ خاص مجمع ہے، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ خداوند نے ان کو حکم دیا کہ تم 7ویں مہینے کی، جو ہر سال جب 7واں مہینہ آئے گا تو اس میں تم جو ہے اس کو مناؤ گے، اور اس کی 15 تاریخ کو۔ اور اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں، اس کی 26 آیت میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، جسے یوم کفارہ بھی کہتے ہیں اور یوم کفور بھی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ 10 تاریخ کو منایا جانا ہے، اور 7واں مہینہ، اور جو بنی اسرائیل جو ہیبرو کیلنڈر ہے اس کے مطابق جو 7واں مہینہ ہے اس کو تشری بولا جاتا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ ٹائم بنتا ہے سپتمبر کا اینڈ اور اکتوبر کا سٹارٹ، مطلب ان کے مڈ میں ہی یہی ٹائم ہمیشہ آتا ہے، اور یہ خزاں کے موسم میں آتا ہے۔ اور اس کی ایک خاص اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت منایا جاتا ہے جب جو ہے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اپنی فصل جو ہے اس کو کاٹ لیتے ہیں، اس کو سنبھال لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے اس فصل کے کاٹنے اور اس کے سنبھالنے کی خوشی میں جو ہے خوشی مناتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں جو ہے وہ سرفرازی بخشی ہے، خداوند نے ہمیں برکت دی ہے، خداوند نے ہمیں سردی کے موسم میں یا آنے والے سال میں خداوند نے ہمیں مہیا کیا، اناج مہیا کیا، یا جو کچھ بھی ہمیں خداوند نے مہیا کیا، اس کی شکر گزاری اور اس کی خوشی کا یہ تہوار ہے۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، ایک تو مطلب اس میں یہ ہے کہ شکر گزاری کا پہلو ہے، دوسرا یہ کہ خداوند کی حضوری میں آنے کا پہلو ہے، اور تیسرا یہ کہ اس میں قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں، چوتھا اس میں یہ کہ اس میں خوشی منائی جاتی ہے، یہ خوشی کا تہوار ہے، اور سب سے خاص جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک زیارتی تہوار ہے۔ زیارتی تہوار کا مطلب ہے کہ لوگ جو ہیں پورے اسرائیل سے جو ہیں وہ یروشلم میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور دوسری قومیں بھی جو ہیں وہ آتی ہیں اور وہاں پر اکٹھی ہوتی ہیں، یعنی خداوند کے حکم کے مطابق جو ہے وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں یروشلم میں، اور وہاں پر جا کر یہ عید جو ہے وہ منائی جاتی ہے۔ اس کو زیارتی جو ہے وہ عید بھی کہا جاتا ہے، جس میں پلگرمز جو ہوتے ہیں، جو جیسے کہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور آتے ہیں اور وہاں پر جو ہیں وہاں پر مناتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور عید ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ عید فصح۔ عید فصح بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح سے زیارتی تہوار ہے، جس میں لوگ یروشلم میں آ کر عید فصح کو مناتے تھے، دور دور علاقوں سے دوسری قومیں، اور عید پینتیکوست۔ یہ تینوں خاص تہوار ہیں جو منائے جاتے ہیں، اور ان تہواروں میں خاص ان کا مقصد ہے، خاص ایک جو ہمارے ایک اسپرچل میننگ ہے۔
یہ جو عیدیں یا تہوار جو دیے گئے تھے ان کا ایک فزیکل میننگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسپرچل میننگ جو اس میں پرپز ہے وہ بھی اس میں چھپا ہوا ہے. تو وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ کیا ہے. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید فصح پہ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح جو ہے خدا یسوع مسیح کی موت، مصلوبیت اور جی اٹھنا. پھر عید پینتیکوست پہ خدا یسوع مسیح کا آسمان پر جانا، اور اس کے 50 دن بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست جو ہے وہ اس پہ کلیسیا کی جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے، کلیسیا پیدا ہوتی ہے، یعنی جب روح القدس جو ہے اس کا نزول ہوتا ہے. اب یہاں پر عید خیام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو عید خیام میں یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ 7ویں مہینے کی 15 سے 21 کے دن جو ہے منائی جاتی ہے. اور یہ یوم کپور یا یوم کفارہ کے 5 دن کے بعد، میں نے 10 کو وہ منائی جاتی ہے اور 15 کو یہ والی عید جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور یہ عید جو ہے وہ خزاں کے موسم میں منائی جاتی ہے، اور ہمارا جو دوسرا کیلنڈر ہے اس کے مطابق جو ہے یہ ستمبر کے اینڈ میں اور اکتوبر کے سٹارٹ میں ہوتی ہے. تو اس کو خیموں کی عید بھی کہا جاتا ہے. اس کے لیے ایک اور ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے جس کو سکوت بولا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ہٹس یا بوتس جو بنائے جاتے ہیں جس میں وہ رہتے ہیں. اس کو ہم فیسٹ آف دا لارڈ بھی بولا جاتا ہے، جو خداوند کی فصح ہے یہ بھی بولا جاتا ہے. اور اس کا مقصد اس کا کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کی سالویشن کو، ہم خدا کی پناہ کو، ہم خدا جو ہمیں مہیا کرتا ہے، جو ہمیں خداوند کثرت سے ہر چیز دیتا ہے، اور خدا کی جو وفاداری ہے اس کو منانے کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں شو کریں کہ خدا کتنا وفادار ہے. خدا ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے، خدا ہمیں پناہ دیتا ہے، خدا ہمارے لیے نجات کا کام کرتا ہے. یہ چیزیں بھی ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عید ہے یہ اس ٹائم پیریڈ کو بھی ظاہر کرتی ہے جو 7 دن یہ خیموں میں لوگ یہ رہتے ہیں. اور یہ عید سب کو منانے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو ان کے مرد ہیں وہ اس میں رہتے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں. اور یہ ہے کہ قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں، اور اس میں خاص قربانیوں کا بھی ذکر ہے کہ کتنی کتنی قربانیاں چڑھائی جائیں گی. یہ بھی آگے ہم اس میں پڑھیں گے کہ کتنی قربانیاں جو ہیں وہ چڑھائی جائیں گی. یہ وہ گنتی کی کتاب میں، احبار کی کتاب میں ان قربانیوں کے بارے میں لکھا ہے، ان کی تعداد کے بارے میں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 40 سال جب بنی اسرائیل جو ہے وہ بیابان میں رہے، تو یہ اس ٹائم پیریڈ کو شو کرنے کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نہیں تھے، گھروں سے باہر تھے، اور بیابان میں خداوند نے ان کو کیسے مہیا کیا. سب کچھ خداوند نے ان کو مہیا کیا. خداوند نے ان کو اپنی نجات دکھائی، خداوند نے ان کو پناہ دی، خداوند نے ان کو سب کچھ مہیا کیا. جس جس چیز کی بھی ضرورت تھی، مان و سلوا خداوند نے ان کو دیا. خداوند نے ان کو کھانے کو گوشت دیا، پینے کو پانی دیا. ہر چیز خداوند نے ان کو 40 سالوں میں بیابان میں مہیا کی، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس کی یادگاری میں بھی یہ عید منائی جاتی ہے، تاکہ جو لوگ یا دوسری قومیں جب بنی اسرائیل کے ساتھ یروشلم میں آتی ہیں اور اس عید کو مناتی ہیں، تو وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے لیے خداوند نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عید مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں جو ہے وہ منائی گئی. اور اس کے لیے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ خاص حکم تھا کہ یروشلم میں جہاں پر لوگ سب اکٹھے ہوں، وہاں پر جو ہے وہ عید منائی جائے. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عزرا کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی جو ہے جب ہیکل کو تعمیر کیا گیا تھا دوبارہ سے، تو وہاں پر بھی یہ عید منائی جاتی ہے. اور وہ سب اسی عید کے دن وہاں پر سب اکٹھے ہوتے ہیں اور خدا ان کی شریعت کو پڑھا جاتا ہے، اور لوگوں کو خدا کے تمام وعدے اور وہ تمام کام اور تمام قوانین جو خدا نے بنی اسرائیل کو دیے تھے وہ یاد کیے جاتے تھے، اور ان کے بارے میں جو ہے ان کو دہرایا جاتا تھا، مجمع میں لوگوں کو پڑھ کے سنایا جاتا تھا. جیسے کہ خداوند نے کہا کہ مقدس مجمع ہو، تو مقدس مجمع میں کیا ہوتا تھا کہ ورشپ ہوتی ہے، اور ورشپ کے ساتھ ساتھ خدا کا جو شریعت کا سارا جو قانون ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور خدا کے جتنے وعدے ہیں ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ خدا ہمارے لیے کیا کچھ کرتا رہا ہے، اور خدا کے آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے کیا کیا وعدے ہیں. اسی طرح سے نہمیہ کی کتاب میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب پھر ہیکل کی تعمیر ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ یہ اس عید کے موقع پر ہی ہوتی ہے، اور وہ پھر شریعت کی کتاب کو پڑھا جاتا ہے اور مقدس مجمع ہوتا ہے جہاں پر سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں اس میں
آگے جائے سلیمان بادشاہ نے جب ہیکل کی تعمیر کی، تو سلیمان بادشاہ نے جب ہیکل کی تعمیر کی تو اس میں بھی اس نے جو ہے وہ بھی عید قیام کا ٹائم تھا جب اس نے ہیکل کی تعمیر کی اور اس کو اس نے ڈیڈیکیٹ کیا۔ اس میں ہم یہ خاص چیز جو ہمیں ملنے کو ہے کہ وہ میں نے جیسے بتایا ہے کہ جب پرانے زمانے میں یہ روایت اور خدا نے یہ ان کو حکم بھی دیا ہوا تھا کہ جب تم مطلب یہ سب عید مناؤ یا مناؤ اور اپنے سارے کاموں سے فرصت یعنی کہ چھٹی کر کے، مطلب اس دن آپ نے کوئی کام، خادمانہ کام کا مطلب ہے کہ جو آپ جابز یا جو کچھ بھی کرتے ہو اس دن وہ نہیں کرنا، آپ نے چھٹی لینی ہے جابز وغیرہ سے، خاص جو ہے وہ ہولی ڈیز جو ہیں وہ منائی جائیں اور یہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں گزارا جائے اور خوشی سے گزارا جائے۔ اور اس کی جو ہے بہت زیادہ اس تہوار کی اہمیت ہے، ماضی کے لحاظ سے بھی، حال کے لحاظ سے بھی اور مستقبل کے اس سے بھی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جتنے بھی تہوار ہیں وہ ان کا بے شک اس ٹائم پیریڈ کے ساتھ بھی اس کا ایک خاص مقصد تھا، لیکن ان سارے تہواروں میں ایک خاص جو آنے والا ہے وہ یعنی کہ جو پیشن گوئی ہمیں بتائی جاتی ہے یا اس کے اندر جو اسپرچل میننگ ہے وہ بھی ہمیں اس میں نظر آتے ہیں سارے تہواروں میں۔ اور اس خاص جو ببلیکل جو تہوار ہیں ان میں اگر ہم یہ دیکھیں تو خدا یسوع مسیح کے بارے میں جیسے کہ پیشن گوئی ہم دیکھتے ہیں کہ بتائی جاتی ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ عید فصح ہے، پھر عید پینتیکوست اور پھر یہ عید خیام ہے۔ اور ہر تہوار کو منانے کا ایک طریقہ ہے اور اس تہوار کو منانے کے جتنے بھی جو بھی ریچولز ہیں جو وہ ادا کیے جاتے ہیں ان کا ایک مقصد ہے اور ان کا ایک آنے والے دنوں کے لیے بھی اور خدا کے تمام وعدوں کے لیے بھی اور خدا کے تمام پروویژن کے لیے جو سب کچھ ہے وہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے ان تمام تہواروں کو منانے سے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عید خیام میں جو ایک روایت تھی وہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ غیر قوموں کو بھی انوائٹ کیا جاتا تھا کہ وہ وہاں پر آئیں اور وہاں پر سب اکٹھے ہوں اور خدا نے جو جو بنی اسرائیل کے لیے کام کیے ہیں وہ ان پر ظاہر ہوں۔ لیکن ہم سلیمان بادشاہ کی بات کر رہے تھے تو سلیمان بادشاہ نے جو ہے جب ہیکل تعمیر کی تھی اور جب اس نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا تو اس نے ایک بات وہاں پر دعا کی تھی اور اس نے یہ دعا کی تھی کہ اے خدا، جب کوئی پردیسی یہاں پر آئے اور آ کے وہ اپنی منت یا کوئی دعا جو ہے وہ تجھ سے مانگے، جو بھی اس کی منت مراد ہو تو اس کی پوری کرنا، جو بھی وہ تجھ سے درخواست کرے اس کی پوری کرنا۔ اٹ مینس کہ یروشلم اور خدا کا گھر جو ہیکل ہے وہ ساری قوموں کے لیے ہے، وہ ساری قومیں وہاں پر اکٹھی ہوں گی اور اس کا جو مقصد ہے منانے کا، ہاں خداوند یسوع مسیح میں، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے تو وہ بھی عید خیام ہی کا ٹائم پیریڈ ہوگا جب ساری قومیں اسی طرح سے خداوند کی حضوری میں اکٹھی ہوں گی اور سب مل کر جو ہیں اب بھی تو خداوند کی حضوری وہاں پر ہوتی ہے جب عید خیام ہوتی ہے اور دوسری قومیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو خداوند یسوع مسیح خود فزیکلی جو ہے وہاں پر ہوں گے اور ساری قوم میں جو ہے خداوند یسوع مسیح کے حضوری میں اکٹھی ہوں گی اور خداوند یسوع مسیح کو ہی اپنا خداوند مانے گی اور ساری قوم اس بات کا اقرار کریں گی۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ہیکل جب اس نے بنائے گی تو اس نے خدا سے یہی دعا کی کہ مطلب جو ہے یہ گھر جو ہے ہمیشہ دعا کا گھر کہلائے گا، ہمیشہ یہاں پر چاہے کوئی پردیسی ہو، کوئی مطلب بنی اسرائیل قوم کا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ سب اس گھر میں آئیں اور اس گھر میں دعا کریں اور ان کی وہ دعا پوری ہو۔ یعنی کہ عید خیام کا جو منانے کا مقصد ہے وہ تمام دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کرنا، تمام لوگوں کو، تمام قوموں کو وہاں پر لانا اور ان کے ساتھ مل کر خوشی منانا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ ہمارا خداوند کتنا بھلا خدا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور وہ بہت جلد آنے والا ہے جس میں ہمارا خداوند یسوع مسیح ہوگا اور تمام قومیں اس کی حضوری میں ہوں گی۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ تہوار خوشی کا تہوار ہے جس میں پہلے دن اور دوسرے دن تو مقدس مجمع ہوتا ہے اور ہر دن قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن خاص جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے خوشی منائی جاتی ہے۔ اس کو مطلب جو ہے فصل کاٹنے کے بعد جو فصل ہم اکٹھی کر لیتے ہیں اور اس کو جو اناج ہم اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں تو اس کو اناج کو لانے کی جو خوشی ہے وہ بھی منائی جاتی ہے اور اس بات کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ اظہار کہ خداوند نے ہمیں کتنا بلیس کیا ہے۔
یہ جو ہم اگر کہیں کہ یہ جو سکوت یا مطلب عید خیام جو ہے یہ فور رنر کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے یوحنا استباغی جو ہے خدا یسوع مسیح کی منادی کرتا ہے۔ یہ جو عید خیام ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں جو ہے اس بات کے لیے بتانے کے لیے ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا اسی طرح سے مقدس مجمع ہوگا، اسی طرح سے خدا کی حضوری ہوگی اور ساری قومیں خداوند کی حضوری میں آئیں گی۔ تو میرے عزیزو اس کو اب ہم باقی جو ہے وہ کل ہم اس دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح نے عید خیام منائی، اور پھر اور اس کا جو نئے عہد نامہ میں اس کا جو ہے کہ اس کا کیا پہلو ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے وہ ہم کل دیکھیں گے۔ آج ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پرانے عہد نامہ میں اس کی کیا اہمیت ہے یہودی لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی۔ اور جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیحی بھی اس بات کو جو مطلب جو ہے اس بات میں ہیں، لیکن ہمیں جو ہے یہ چاہیے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ ہمارا خدا یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اور اسی طرح سے ہم سب بھی خدا کی حضوری میں اکٹھے ہوں گے، اور خداوند ہمیں اس بات کا فضل بخشیں اور خداوند ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق بھی دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔